السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانۂ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے یکساں خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے شہدائے کربلا، بالخصوص سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں منسوب محفل میں شرکت کی سعادت بخشی۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں آپ ہونے والے پروگرامات میں سن چکے ہوں گے، اور ان سے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی تعلیمات آپ حاصل کر چکے ہوں گے۔ آج میں بھی آپ کے درمیان چند ضروری ہدایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ دوستان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں اور عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ان کی رفعت اور بلندی اور ان کی عظمت و شان کا تعلق صرف میدان کربلا سے نہیں ہے۔ میدان کربلا میں تو آپ 56 سال کی عمر میں پہنچے، اور وہ قربانیاں چند دنوں کی قربانیوں پر مشتمل ہیں، لیکن کربلا کی قربانیوں اور کربلا کی شانوں کے ساتھ ساتھ ان کی باقی گزری ہوئی زندگی کو بھی ہم پڑھیں
تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ یاد آ جائے، ہمیں کیسے رہنا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے برتنا ہے، یہ سارا کچھ بھی سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے ذریعہ عملی نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ امام حسین کی زندگی کے چند ایسے نقوش اور چند ایسی ہدایات جو ہماری پرسنل زندگی میں روزانہ کے لیے کارآمد اور ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے کچھ مانگا، سوال کیا، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، یہ سوال کرنا اور مانگنا تین صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی دین کا علم پہنچانے میں ان کا شوق، لگن، جذبہ اور فکر دیکھیں۔ یعنی عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی محفل سجی ہوئی ہو، لوگ مسجد میں، جمعہ میں یا کہیں اور تقریر سننے کے لیے، واعظ و نصیحت سننے کے لیے آئے ہو تو وہاں دین سنا دیا جائے، باقی کوئی مانگنے کے لیے آیا ہو، سوال کرنے کے لیے آیا ہو، وہاں دین پہنچانا، مسئلہ بتانا اور دین و شریعت کی رہنمائی کرنا عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن چونکہ اصل چیز ہے علم دین، اور علم دین وہ چیز ہے کہ جہاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں وہاں اتنا ہی زیادہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور پھر آگے اسی علم کی برکت سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس عمل کی برکت سے بندے کو نبی کا قرب ملتا ہے، اور قرب مصطفیٰ کے صدقے میں اسے خدا کا قرب ملتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو، دین زندہ ہو، دین کا غلغلہ ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم کیا کریں کہ جس کام کی برکت سے دین زندہ ہو؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام خود ہمیں بتا کر گئے ہیں، العلم حیات الاسلام، تم میرے دین کا علم جتنا زیادہ پھیلاؤ گے اتنا ہی زیادہ میرا دین زندہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات اور یہ حدیث تو ہم 1400 سال کے بعد سن رہے ہیں، اب تو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کو، تو ہم یہ سن رہے ہیں تو سید الشہداء امام عالی مقام نے تو یہ فرامین حضور کی گود میں بیٹھ کر خود اپنے کانوں سے سنے تھے، حضور کی محفلوں میں بیٹھ کر کے خود سنے تھے، تو پھر ان کے عمل کا جذبہ ان احادیث پر کتنا نمایاں اور منفرد ہے کہ سائل مانگنے کے لیے آیا ہے تو آپ نے فرمایا بھیک دینے سے ہمیں انکار نہیں، چونکہ یہ گھرانہ ہی سخی گھرانہ ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اپنے ان دونوں شہزادوں کو لے کر، اور سرکار سے کہا تھا ورثہما شیئا، حضور یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں،
آپ انہیں ورثے میں کچھ عطا فرمائیں۔ تو یہ بھی ایک کربلائی اور حسینی پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت ورثے میں فدق نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس وقت ورثے میں اپنی سخاوت اور اپنی جرأت اور اپنی ہیبت حسن اور حسین کو عطا فرمائی ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور آج ان کو اگر میں نے سرداری دی، آج میں نے ان کو سخاوت دی، آج میں نے ان کو اپنی ہیبت دی، تو یہ ایسے اوصاف ہوں گے جو امام مہدی تک اس کریم نسل کے اندر جاری رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخاوت دی ہے ان آخری ایام میں، بالخصوص حسنین کریمین کو۔ تو لوگ اس سخاوت کا فیض مانگنے کے لیے ان کے در پر حاضری دیا کرتے تھے۔ آیا مانگنے کے لیے سائل، آپ نے دینے سے انکار نہیں کیا، مگر دینے سے پہلے کہا کہ مانگنا 3 باتوں میں سے، 3 صورتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے جائز ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں صورتیں بتا رہا ہوں، تم مانگنے آئے ہو تو تم اپنا آپ چیک کر لو کہ ان 3 صورتوں میں تم ہو یا نہیں، تمہارے لیے سوال کرنا اور مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ بہت زیادہ قرضے ہو چکے ہوں اور تم مقروض اور قرض میں دب چکے ہو، تو پھر تمہارے لیے سوال کرنے کی اجازت بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فقیر بنا دینے والی غربت اور محتاجگی ہو، تو پھر تمہیں سوال کرنے اور بھیک مانگنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ بہت زیادہ زمان تم نے قبول کر لیا ہو، یعنی کسی کے پاس سے کسی کو دینا ہے، اب وہ بیچ والا بندہ بن کر یہ کہیں کہ یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا۔ تو اس طرح کی جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اگر اس قسم کا دین اور قرض چکانا تمہاری ذمہ داری ہو، تو پھر تمہارے لیے سوال کرنے کی اجازت بن سکتی ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں تمہارے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اے سائل، تم بتاؤ کہ تم ان میں سے کسی ایک وجہ سے آئے ہو؟ تو اس مانگنے والے نے کہا، ہاں، میں ان میں سے ایک وجہ سے آیا ہوں، آپ کی در دہلیز پر، تاکہ میرا سوال پورا کیا جائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے عطا کرنے کا حکم عطا فرمایا کہ اسے 100 دینار دیے جائیں۔ اب یہاں سے اس سخاوت کا فیض لینے کے بعد وہ سائل پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور امام حسین سے بھی اس نے سوال کیا، مانگا۔ تو امام حسین نے بھیک دینے سے پہلے اس سے وہی پوچھا جو پہلے امام حسن مجتبیٰ پوچھ چکے تھے، کہ ان 3 صورتوں میں سے تم کون سی صورت میں ہو جس کی وجہ سے تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دینا چاہا تو دینے سے پہلے بڑے بھائی کا حسن ادب دیکھیں، بڑے بھائی کی عزت و تکریم دیکھیں۔ ان شہزادگان کی زندگی کربلا والی یہ بہت اہم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اور اس کو ہم سال بسال سنتے ہیں اور سننا ہی چاہیے، مگر اس سے پہلے جو ان کی زندگی گزری ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بھائی جان حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں کتنا عطا فرمایا؟ تو سائل نے کہا انہوں نے مجھے 100 دینار عطا کیے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے برابری کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے میں 100 دینار نہیں تمہیں 99 دینار عطا کرتا ہوں، تاکہ اپنے اس بڑے بھائی کا ادب ہو اور ان کی برابری نہ کی جا سکے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہیں ہماری پرسنل لائف کے لیے کارآمد اصول۔ ہمارے دوسروں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اپنے بھائیوں سے کیسے ہیں؟ اور اپنے بھائیوں میں بڑے بھائی سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا حسن ادب کی یہ مثال کہیں ملتی ہے؟ کیا بڑے بھائی کی رسپیکٹ اور تعظیم کا یہ عمل ہمیں سید الشہداء کی زندگی سے نہیں سیکھنا چاہیے؟ اگر ہم بھی ان کی زندگی سے یہ سیکھ کر اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی کا زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی ادب کرنا سیکھ جائیں، 1 دینار کم دیا مگر 1 دینار کم دے کر اپنی سوچ بتائی، اپنی فکر بتائی، اپنے دل کے اندر جو بڑے بھائی کی رسپیکٹ کا راز تھا وہ بتایا، تو اب ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے کہ جس معاملے کے اندر ہو بڑے بھائی کا ادب کریں، تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، اور امام حسین کی سیرت پر عمل کی نیت سے کریں گے تو وہ محرم کا مہینہ نہیں بھی ہوگا تب بھی شہدائے کربلا کا فیضان ہمیں ملتا رہے گا۔ آگے دیکھیں، جب یہی سائل ان دونوں کے پاس سوال کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا، اور جب سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کہ 3 حالتوں میں سے تمہاری کون سی حالت ہے، پوچھا نہیں، اور سیدھے انہیں 7 دینار دے دیے۔ تو سائل نے خود ہی ان کے سامنے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا سوال پر 3 صورتیں بیان کرنا اور پھر اس پر 100 دینار اور 99 دینار دینے کا واقعہ سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہ بھی بیٹے عمر کے تھے، مگر انہیں اس بات کا ادب تھا میں بیٹا عمر کا ہوں اور یہ دونوں شہزادے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ ان دونوں کا بیٹے ہونے کی نسبت قرآن نے حضور کی طرف کی، اور میں وہ فتویٰ بھی پڑھوں آپ کے سامنے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہوا ہے، اور بڑی پیاری اور لطیف باتیں سرکار اعلیٰ حضرت نے پورے فتاوی رضویہ شریف میں کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ جو ماں سیدہ ہے اور باپ سید نہیں ہے تو وہ اولاد کس طرف منسوب ہوگی؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اعلیٰ حضرت نے سوال کا جواب بھی دیا، اور پھر سوال کا جواب جو آگے دیا ہے وہ ان کی حب اہل بیت اور ان کی نبی کی آل سے جو محبت کا تعلق ہے نا، اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔
دیکھیے فتح رضویہ شریف کی 13ویں جلد ہے۔ سوال یہ ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید کا دادا پٹھان تھا، دادی اور والدہ سیدانی، اس صورت میں زید سید ہے یا پٹھان؟ سمجھ آ رہی ہے سوال؟ اب اس کا جواب اتنا ہی بنتا ہے کہ بھائی یہ سید نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے آگے بھی جواب دیا جو ان کے عشق کی علامت ہے کہ کہیں کوئی اس اصول کو حسنین کریمین پر فٹ نہ کرے، کہیں کوئی اس اصول کو اس نسل پاک پر فٹ نہ کرے۔ جواب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا، الجواب شرع مطہر میں نسب باپ سے لیا جاتا ہے، جس کے باپ دادا پٹھان یا مغل یا شیخ ہو وہ انہی قوموں سے ہوگا، اگرچہ اس کی ماں اور دادی سب سیدانیاں ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے جو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرے اس پر خود اللہ تعالی سب فرشتوں اور سب آدمیوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے، یعنی جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے تو کرنا جائز نہیں ہے، اور حکم بتا دیا کہ وہ سید نہیں ہے جن کے باپ سید نہیں ہیں۔ اب سوال کا جواب تو ختم ہو گیا تھا، مگر اب عشق امام احمد رضا بولتا ہے۔ ایسے ہی امام احمد رضا کو عشق اور محبت کا امام نہیں کہا جاتا، ایسے ہی انہوں نے نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بات آئی تو سب کے لیے جو الگ اصول ہے وہ بتا دیا، مگر اس اصول کو بتا کر نسب رسول کے لیے جو اللہ نے انفرادیت اور ان کی جداگانہ شان جو رکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ سوال میں نہیں تھا پھر بھی جواب میں لکھ دیا، یعنی یہ چیز سوال میں نہیں تھی مگر پھر بھی وہ چیز جواب میں آپ نے لکھی۔ فرماتے ہیں بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی وغیرہم نے یہ حدیث مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی ہے، یعنی یہ جو اوپر والی حدیث ہے کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کرے، یہ مولا علی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالی نے یہ فضیلت خاص امام حسن و امام حسین اور ان کے حقیقی بھائی بہنوں کو عطا فرمائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ٹھہریں، پھر ان کی جو خاص اولاد ہیں ان میں بھی وہی قاعدہ عام جاری ہوا کہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوں، اس لیے سبتین کریمین کی اولاد سید ہیں اور اولاد رسول علیہ السلام ہیں۔ چونکہ باقیوں کے لیے اصول جدا ہے اور سرکار کے نسب کی جداگانہ شان ہے، ان کے لیے ایک خاص اسپیشلٹی اللہ نے رکھی ہے، تو ایک اصول ذکر کرنے کے بعد جو الگ شان ہے وہ بھی بتا دی تاکہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے نہ پھریں، بلکہ یہاں جان جائیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ در حقیقت شہزادگان رسول علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی سائل گیا اور سائل نے سوال کیا، اور انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، نہ 3 صورتیں پوچھی، کوئی بات نہیں، سیدھے جو دینا تھا وہ دے دیا۔ تو اب سائل نے خود ہی اپنے ساتھ جو ہوا تھا وہ واقعہ بتایا کہ انہوں نے تو علم بھی دیا پہلے اور پھر مال بھی، وہ بھی اتنا زیادہ دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
کہ یہ جو سخاوت کے دھنی ہیں تو یہ سخاوت میں علم بھی تقسیم کرتے ہیں اور سخاوت میں مال بھی تقسیم کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنا زیادہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بات عبداللہ ابن عمر سے کہی تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تعجب ہے تجھ پر، تو مجھے ان کی مثل بنا رہا ہے، تو مجھے ان کی طرح سمجھ رہا ہے؟ بے شک وہ دونوں تو علم کے بھی سمندر ہیں اور سخاوت کے بھی سمندر ہیں، تو مجھے ان کی مثل اور ان کی طرح نہ سمجھ۔ یہ ہے عمر کی اولاد کی فکر اور نظریہ، اور یہ ہے اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام کی محبت اور مودت، اور اس طریقے سے پریکٹیکل برتتے بھی تھے اور وقت آنے پر زبان سے کہتے بھی تھے۔ تو اس ایک زندگی کے شعبے سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ ہمیں یہ نصیحت ملی کہ حسنین کریمین اپنی سخاوت کے سمندر میں جب مال لٹاتے تھے تو اس سے پہلے لوگوں میں علم نبی تقسیم کرتے تھے۔ آج ہم اس مشن میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا حسنین کریمین دونوں بھائیوں نے بھیک دینے سے پہلے شریعت کے 3 مسئلے بتائے؟ کیا آج ہم علم دین کی اشاعت کے لیے فکر مند ہیں؟ کیا ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مدرسہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بچے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ پہلے اتنے آتے تھے، اب کم کیوں ہو گئے ہیں؟ بچوں کا تعلیمی نظام، نصاب، ان کا رزلٹ کیا ہے؟ اور کیوں بچے آتے نہیں ہیں، یا بچے آتے ہیں ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں تو پڑھانے والے کی رسپیکٹ کیسی کرنی چاہیے ہمیں؟ کیا تعلیم اور تعلم کے فروغ کے لیے ہم کچھ پلان کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو حسینی اور حسنی طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو، اور اگر کر رہے ہو تو پھر اس پر مزید نکھار لانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ہے حسنی حسینی طریقہ کہ مال تقسیم کرنے سے پہلے وہ علم نبوی تقسیم کرتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ مال خرچ ہوگا، ختم ہو جائے گا، مگر علم جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی اندھیروں کو دور کرتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی زیادہ لوگ نبی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے اہم ترین سبق اس واقعے میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جہاں ہم مال تقسیم کریں، مال سے پہلے ہم علم دین پھیلانے کی فکر کریں۔ بلکہ میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہیں ہے، بلکہ شاید کیا یقیناً یہ صحیح ہی ہے کہ ہمیں اپنا مال وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں سے علم دین کی اشاعت ہو رہی ہو۔ یہ ہے حسنی حسینی طریقہ۔ دیکھو آپ کے علاقے میں اس مرکز سے مدرسے چل رہے ہیں، مساجد آباد ہو رہی ہیں، اپنے آپ سے بھی دو، اپنے رشتہ داروں میں بھی بات کرو جہاں سے ہو سکے، کیونکہ یہ غافلین اور سونے والوں کا مرکز نہیں ہے، بلکہ یہاں سے رات دن مسلسل سنیت کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور یہ جاگ صرف محرم کے 10 دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ زندگی کی آخری سانس تک کے لیے ہے، اور یہ ہے حسنی حسینی مشن۔ اب آگے دیکھیں، دوسرا ہمیں یہ بھی طریقہ ملتا ہے کہ جو روافض، جو شیعہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ جو عبداللہ ابن عمر جو عمر میں حسنین کریمین سے بڑے تھے، مگر اس کے باوجود بھی سائل سے یہ کہتے ہیں کہ میں ان شہزادوں کی طرح نہیں ہوں، نہ مال کی سخاوت کرنے میں، نہ علم کا سمندر ہونے میں۔ تو اس سے ان کے اہل بیت کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوستان محترم، آگے ان کی سیرت کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔
دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام اس روایت کو ذکر فرما رہا ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور آپ کا گزر ایک مکان کے قریب سے ہوا۔ آپ کو پیاس لگی تھی تو مکان سے خادمہ آپ کے لیے پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئی، مگر جو پیالہ لے کر وہ خادمہ حاضر ہوئی تھی اس پیالے میں چاندی کی تہ چڑھی ہوئی تھی، چاندی کا خول چڑھا ہوا تھا۔ تو چونکہ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ عورتیں زیورات پہن سکتی ہیں مگر برتن استعمال کرنے کی دونوں میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ کے سامنے پیالے میں پانی پیش کیا گیا، جس پیالے پر چاندی کا خول چڑھا ہوا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالے سے چاندی نکال دی، نکال کر خادمہ کو دی اور فرمایا اسے اپنے گھر لے جاؤ، اور پھر آپ نے اس پیالے سے پانی نوش فرمایا۔ یہ بات یوں تو بہت چھوٹی لگتی ہے نا، بہت سارے لوگ اس بات کے بھی عادی ہو چکے ہوں گے، ہمیں صرف جنگی واقعہ سناؤ کہ جس میں تلواریں اٹھ رہی ہوں، سامنے سے باتیں ہو رہی ہو، کیا وہ سن کر کے آپ بھی کل جنگ میں جائیں گے؟ حالانکہ وہ بھی ایک شجاعت اور پامردی کے لیے سنانا ضروری ہے، اس کا میں منکر نہیں ہوں، مگر جو پریکٹیکل لائف کے لیے ان کی زندگی میں نمونہ عمل ہے وہ کب سنیں گے ہم؟ آخر یہ اتنی نارمل چیز جس کو لوگ نارمل سمجھتے ہیں کہ یار کھڑے ہو کے پی لیا پانی تو کیا یار پیچھے پڑے رہتے ہو، یہ کر لیا وہ کر لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم روکتے ہو۔ پانی پینے کے بارے میں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی احتیاط فرمائی کہ جس پیالے پر چاندی کا خول چڑھا ہوا تھا اس میں پانی نہیں پیا، پہلے اس خول کو نکالا اور پھر پانی نوش فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم پانی بھی پیتے ہیں تو نبی کی شریعت سے پوچھ کر پیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی زندگی کا طریقہ، یہ ہے ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ عمل کہ وہ پانی پینے میں طریقہ بھی نبوی طریقہ اپناتے ہیں۔ اب آج کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کیا کچھ کہتے ہیں اور کیا کچھ کہتے رہیں، اگر لوگوں کی رضا مقصود ہے تو لوگ کبھی راضی نہ ہوں گے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ و رسول ہی اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، بس۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس خادمہ نے اپنے اعتبار سے جو پیش کیا ہوگا یہ سمجھ کر ہی پیش کیا ہوگا کہ یہ شہزادے ہیں، یہ بڑے ہیں، تو ان کے لیے یہ اعزاز کی یہ شکل اور صورت ہے کہ انہیں چاندی کے کٹورے میں دیا جائے، مگر آپ نے وہ اعزاز بھی قبول نہیں کیا جو نانا جان کی شریعت کے خلاف تھا۔ تو یہ سادات کے لیے اور غیر سادات کے لیے سب کے لیے یکساں نمونہ عمل ہے کہ ہم ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھیں۔ ہماری زندگی میں بھی جہاں جہاں نبوی فرامین ہمیں نظر آئیں ہمیں پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور نمونہ عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑا پیارا ہے۔ حضرت امام حسین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعرابی سائل مانگنے والا آ کر اس نے سلام عرض کیا، بڑی پیاری روایت ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔
اور سوال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ان چار میں سے کسی ایک سے سوال کرنا۔ تمہارے نانا جان نے فرمایا ہے کہ جب ضرورت ہو اور سوال کرنا ہو تو میں چار لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، ان چار میں سے کسی ایک سے مانگنا۔ پہلا تو یہ کہ اہل عرب کے شریف آدمی سے مانگنا، دوسرا یہ کہ سخی آقا سے مانگنا، تیسرا یہ کہ حامل قرآن سے مانگنا، یعنی جو قرآن کا قاری اور قرآن کا عامل ہو اس سے مانگنا، اور چوتھا یہ کہ ایسے شخص سے مانگنا جس کا چہرہ روشن اور منور ہو۔ میں آیا ہوں سوال کرنے کے لیے اور سنا رہا ہوں تمہارے نانا جان کی حدیث کے مانگنا کن سے چاہیے، ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بات دیکھیں تو اس سے سوال کرنا۔ اب اس سوالی نے سوال کرنے سے پہلے یہ بتایا اور پھر فرمایا آپ میں تو یہ چاروں علامتیں پائی جا رہی ہیں، آپ اہل عرب کے شریف بھی ہیں، آپ حامل قرآن بھی ہیں، آپ سخی آقا بھی ہیں، اور آپ کا چہرہ روشن اور منور بھی ہے۔ تو حضور نے تو کہا ہے کہ چار میں سے کوئی ایک بھی ملے تو اس سے سوال کر لینا، اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ تو آپ میں تو وہ چاروں باتیں موجود ہیں، تو پھر میں آپ سے آپ کی سخاوت مانگتا ہوں۔ حضرت سید الشہداء امام حسین کے سامنے پھر اس نے پرچی میں اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا دیکھو سنو، اشاعت علم سے اور علم کے پھیلاؤ سے اور دعوت و تبلیغ سے انہیں کتنی محبت تھی اور ان کا محبت کا معاملہ کتنا زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے 3 سوال پوچھتا ہوں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کا صحیح جواب دو گے تو میرے پاس اس تھیلے میں جتنا مال ہے اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ایک سوال کے صحیح جواب دینے پر میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ایک سوال کا صحیح جواب دیا تو اس تھیلے میں موجود مال میں سے ایک حصہ تمہارا ہو گیا، اور اگر تم نے 2 سوالوں کا صحیح جواب دیا تو پھر 2/3 مال تمہارا، اور اگر تم نے 3 سوالوں کا درست جواب دے دیا تو پھر یہ تھیلا جس پر عراقی مہر اسٹیمپ لگا ہوا ہے وہ بغیر کھولے ہوئے پورے کا پورا تمہیں عطا کر دوں گا۔ مال دے رہے ہیں مگر مال دینے سے پہلے علم نبوی تقسیم کر رہے ہیں۔ کاش ہم اس راز کو آج کی اس محفل سے جان جائیں۔ میرے بھائیوں، میں کن لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں؟ ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارا وقت اور ہماری طاقت، ہماری ذہنی صلاحیت کہاں خرچ ہو رہی ہے اس پر غور کرو، بار بار غور کرو، سوچو اور بار بار سوچو، اور ان حسنین کریمین شہزادگان رسول علیہ السلام کی سیرت کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھاؤ، جہاں ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور سب کچھ مٹ جانے والا ہے، اور ہمارے ساتھ بس وہی چادر سفید آئے گی قبر میں جس میں کوئی جیب نہ ہوگا اور ہمیں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اس چیز کو نظر میں رکھ کر ہم خرچ کرتے ہیں، مگر خرچ کرنے میں بھی ہمیں ان شہزادوں کا طریقہ اپنانا ہے کہ یہ دیتے بھی ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں، یہ علم میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں،
اور یہ علم کی اشاعت اس کو میں دوں گا تو یہ آگے علم پھیلائے گا یا جہالت پھیلائے گا؟ اس کا مشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا شوق اور شغل کیا، یہ چیزیں دیکھ کر وہ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی میں سخاوت کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے تو 4 باتیں نانا جان کی سنائی کہ 4 میں سے کوئی ایک دیکھو تو ضرورت کا سوال کر لینا، اور بتا بھی دیا تم نے کہ 4 باتیں مجھ میں ہیں اور میں دوں گا، دینے سے انکاری نہیں، تھیلا لے کے بیٹھا ہوں۔ مگر اس سے پہلے تم سے 3 سوالوں کا جواب طلب کرتا ہوں۔ 1 کا جواب دیا تو 1/3، 2 کا جواب دیا صحیح تو 2/3، اور 3 کا صحیح جواب دیا تو پورے کا پورا مال اسٹیمپ لگا ہوا بغیر کھولے تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ ان کا مزاج دیکھو، کاش ہم اس مزاج کو اپنے آپ میں منتقل کریں۔ آگے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورا تھیلا عراقی مہر لگایا وہ اس کے سامنے کر دیا، اور پھر کہا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ تعالی پر ایمان لانا سب سے افضل۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، سرکار سے پوچھا تھا حضور سب سے افضل عمل کیا ہے اور کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا بس ایک بات کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ تو چونکہ اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ کے ہر فرمان پر ایمان لائے گا، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کی بات کرو نبیوں کے منکر ہو جاؤ، حشر و نشر قیامت کے منکر ہو جاؤ، نہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانو اور اس پر جم جاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے دین کی بنیاد ہے، کاش ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھ لو، اپنے دکھ سکھ اپنے رب کی بارگاہ میں سنایا کرو، کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر مناجات کیا کرو، اس دل کو رب کی رحمت کے روبرو کچھ لمحات کیا کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے افضل عمل کیا؟ تو اس سائل نے بھی کہا سب سے افضل عمل ہے اللہ پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے فرمایا ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ آج بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، یا پھر ہم سے جو ملنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں تو یہ سیکھ لو اور سکھا دو آگے جا کر۔ علم کا تو کام ہی یہی ہے پھیلایا جائے، اور یہی تو ان شہزادوں کا مشن ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ تو اس سائل نے عرض کیا اللہ تعالی پر یقین رکھنے کے سبب ہلاکت سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلاکت سے نجات اللہ تعالی پر یقین رکھنے کے سبب۔ میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے خطبات جمعہ کے نام سے کہ قرآنی نسخہ نجات، یعنی اس کے اندر میں نے قرآن کی آیتوں سے اس بات کو لکھا ہے کہ قرآن نے نجات کا نسخہ کیا دیا ہے، اور اس میں مختلف آیات سے اس بات کو ثابت کیا۔ اگر خدا آپ کو توفیق دے تو میں ایک آیت بتاتا ہوں، اس کی تفسیریں آپ پڑھ لیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ پہلے پوری بات بیان کیا کہ اگلی قوموں میں کیا ہوا اور کس طرح ہوا، کیا ہوا، پھر لاسٹ میں اب اگلی قوم کی بات تو ذکر کر دی، ہمارا کیا ہے اس میں ہدایت کا معاملہ؟ تو فرما دیتا ہے رب اخیر میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے انہیں یوں نجات دی تو اب قیامت تک ایمان والوں کو بھی ہم یوں ہی نجات عطا کریں گے۔
پڑھو قرآن میں، ڈھونڈو اپنے آپ کو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پہلا سوال اللہ پر ایمان کے بارے میں کیا، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ہلاکت سے نجات کیسے مل سکتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ پر یقین رکھنے کے سبب۔ میں نے حرم میں بیٹھ کر کے ایک ٹاپک تیار کیا ہے کہ امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ان کے یقین کا کمزور ہو جانا ہے، اور انشاءاللہ کبھی اس کے آپ کو سامنے اس کو ذکر کروں گا کہ آج لوگوں کا یقین ہی کمزور ہو گیا، اتنا کمزور کہ یہ ہر معاملے میں شک والی باتیں کرنے سننے کے عادی ہو گئے، یقین ہی نہیں ہے انہیں۔ یقین جہاں ہوتا ہے وہاں پریشانیاں نہیں ہوتی، جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں وہاں یقین کامل نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، آپ کا دل خود بخود مطمئن ہوگا۔ تو فرمایا کہ نجات ہلاکت سے یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھا جائے۔ امام حسین نے فرمایا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، ارشاد فرمایا آدمی کو کیا چیز خوبصورت بناتی ہے؟ یعنی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت دکھوں، تو کوئی کپڑوں سے خوبصورت بن رہا ہے، کوئی بالوں کی لٹکھٹ سے خوبصورت بن رہا ہے، کوئی کریموں سے، کوئی جوتوں سے، کوئی چال ڈھال سے، تو کوئی کیا تو کیا، ہزار طریقے ہیں لوگوں کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے، مگر میں اور آپ ٹھہرے سچے پکے حسنی حسینی، اس لیے ہمیں حسینی طریقہ سیکھ کے جانا ہے۔ آپ نے بھیک دینے سے پہلے یہ طریقہ پوچھا کہ آدمی خوبصورت کس چیز سے بنتا ہے؟ سائل نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسا علم جس علم کے ساتھ حلم بھی ہو تو وہ آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت رازدارانہ بات، اور یہ آپ لوگوں سے زیادہ اہل علم کے لیے، ہمیں بھی کہیں کسی گوشے میں کوئی شمار کر لے اہل علم تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے ائمہ کے لیے، ہمارے حفاظ کے لیے، ہمارے قراء کے لیے، کہ ایسا علم جس کے ساتھ حلم ہو۔ حلم مانے قوت برداشت، کیونکہ علم ہوگا تمہارے پاس اور تم اس علم کو پھیلاؤ گے تو آگے کوئی تم سے حسد کرے گا، آگے کوئی تمہارا دشمن ہوگا، آگے کوئی تم پر طعنا و تشنیع کرے گا۔ چونکہ علم کے لحاظ سے حسد کا بازار بھی بڑا گرم ہوتا، یہ کتابوں میں موجود ہے، اور علم جہاں بیان کیا جاتا ہے، اگر کسی نے جوئے پر بیان کر دیا، شراب پہ بیان کر دیا، چوری چکاری پہ بیان کر دیا، تو وہ جو اس گناہ میں ملوث ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے، وہ خود بیان کرنے والے کے گلے پڑ جاتا ہے اور اس سے دشمنی کر لیتا ہے۔ اب کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی دشمنی کر رہا ہے، کوئی عیب بیان کر رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں آدمی خوبصورتی کس چیز سے حاصل کریں؟ تو امام حسن پاک، امام حسین پاک کے ذریعہ ہمیں یہ تعلیم بھی مل گئی کہ ایسا علم جس علم کے ساتھ حلم یعنی قوت برداشت موجود ہو، ایسا علم والا شخص بہت ہی زیادہ خوبصورت شخص ہے۔ یہ حلم اس علم والے کو خوبصورت بنا دیتا۔ میرے بھائیوں، جب اس نے یہ تینوں جواب درست عطا کر دیے تو سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر اس سے پھر مزید کچھ باتیں کی، مسکرائے، اور مسکراتے ہوئے وہ تھیلا ہاتھ سے اٹھا کر پورے کا پورا اس کو عطا کر دیا۔ ہم تو بانٹنے ہی بیٹھے، یہ ہے انما انا قاسم کے پرتو، یہ ہے انما انا قاسم کی جلوہ گاہ، یہ صرف شکل و شباہت میں ہی مشابہ نگی گئے، یہ جود و کرم میں بھی ان کے نقش قدم پر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم،
یہ ان کی زندگیوں میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ یہ پہلے یوں، اب ظاہر سی بات ہے کہ میں بانٹنے کے لیے بیٹھوں مثال کے طور پر، اور میری یہ عادت ہو کہ میں کسی بچے کو 5 روپے دینے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھاتا ہوں، تو بچے میرے پاس آنے سے پہلے سورہ فاتحہ سیکھ کر آنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بڑے بوڑھے بزرگ اس طرح سے بچوں کو بخششیں دیا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے تقریر کرنا سیکھتے تھے تو ان کو تقریر کراتے تھے، پھر ان کو 5-10 روپے دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس بچے کا حوصلہ بڑھتا تھا، اور وہ تقریر بھی اچھی یاد کر کے رکھتا تھا، کلمے بھی اچھے یاد کر کے رکھتا تھا، دعائیں بھی اچھی یاد کر کے رکھتا تھا کہ پڑھوں گا تو مجھے کچھ بخشش ملے گی۔ حسنین کریمین کا پاکیزہ طریقہ کتنا عمدہ اور لائق عمل ہیں کہ آپ بھیک دیتے تھے اور خزانے لٹاتے تھے، مگر اس سے پہلے یہ طلب کرتے تھے کہ تو علم کا شوقین ہے کہ نہیں، تیرے اندر علم کا ذوق ہے کہ نہیں۔ بس میں اور آپ اس علم کے مشن کو تھام لیں اور اپنا مال وہاں خرچ کریں جہاں سے علم کی اشاعت ہوتی ہو، اپنا وقت وہاں لگائے جہاں سے علم کی اشاعت ہوتی ہو، اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی عزت اور اپنا منصب وہاں استعمال کریں جہاں سے علم کی اشاعت ہوتی ہو، تو پھر یقین رکھو انہوں نے گردن کٹا کے دین زندہ کیا جو ان کے منصب کے شایان شان تھا۔ تم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی عزت اور اپنا منصب لگا کر علم دین زندہ کرو گے تو علم دین کے زندہ ہونے سے بھی اسلام ہی زندہ ہوتا ہے۔ یہ سرکار نے خود فرمایا، العلم حیات الاسلام۔ انہوں نے بھی اسلام کو زندہ کیا، آپ بھی کر سکتے۔ انہوں نے اپنی شان کے مطابق طریقہ اپنایا، ہم اپنی وسعت پر طریقہ اپنائیں، مگر دین زندہ کرنے کے مشن میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے۔ دوستان محترم، ایک بہت ہی مبارک خطبہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ خطبہ میں کل آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا، جو قادسیہ کے مقام پر امام حسین، آج ہی سنا دیں، چلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ یہ الکامل فی التاریخ کی 3 جلد کے اندر یہ خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود ہے، جو آپ سفر کوفہ کے درمیان، جو کربلا کی طرف آپ کا سفر تھا، اس میں قادسیہ کے مقام پر آپ نے ٹھہر کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ راوی لکھتے ہیں، ان الحسین خطبہم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی میں سوئے کربلا کیوں جا رہا ہوں، میرے مقاصد کیا ہے، میرے عزائم کیا ہے، میرے ارادے کیا ہیں، مجھے کون سا نبوی فرمان مدینے کی پاک فضاؤں سے اٹھا کر کربلا کی طرف لایا ہے۔ امام حسین فرماتے وہ یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظالم بادشاہ کو دیکھ لے، اس کا زمانہ پا لے، اور وہ ظالم ایسا ہو جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا،
اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا رہا، ناقصاً لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہو جو ظالم، مخالفاً لسنت رسول اللہ علیہ السلام، اور نبی کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور وہ ظالم ایسا ہو جو لوگوں میں گناہ اور شرکشی کا کام کر رہا ہو، فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل، ایسا ظالم ہو اور پھر کوئی بندہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اس کی مخالفت نہ کرے، اس سے براءت اور بیزارگی کا اظہار نہ کرے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ رب العزت ایسے چپ رہنے والے شخص کو بھی جہنم میں وہیں پر داخل کرے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، اور اسی فرمان کی وجہ سے میں مدینے کی پاک فضاؤں سے یہاں سوئے کربلا چل رہا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث سنائی اور حدیث سنانے کے بعد کہا، اب حضور نے تو یہ کہا تھا ایسے ظالم کا زمانہ پالو تو اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرو، اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرو، اب میں جس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں تم جانتے ہو وہ کیسا ہے؟ فرمایا الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، کہ یہ جو یزیدی ٹولہ ہے ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کی فرما برداری کرنا چھوڑ دیا ہے، وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، اور انہوں نے اللہ کے قانون کو ترک کر دیا ہے، اور زمین میں انہوں نے فساد مچایا ہے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور مال غنیمت کو انہوں نے اپنی پرسنل جائیداد سمجھ لیا ہے، احلوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو انہوں نے حلال ٹھہرایا ہے، وحرموا حلالہ، اور اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرایا ہے، انا احق من غیری، امام حسین فرماتے ہیں دوسروں کے مقابل میں اس کے خلاف اٹھنے کا سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی حقدار ہے تو میں حسین ابن علی ہوں۔ تو اس خطبے میں امام حسین کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دنیا کے لیے نہیں جا رہے ہیں، دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ دین کے لیے جا رہے ہیں، سنت رسول علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حرمت اور حلت کے قوانین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، حلال کو حلال قائم رکھنے کے لیے اور حرام کو حرام قائم رکھنے کے لیے یہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا مقصد یہ بتایا ہے، تو میرے بھائیوں اس سے ان کی شہادت کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دین محفوظ ہو۔ تو کیا آج وہ مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو اپنا وطن چھوڑ کر مال قربان کر کے اپنے ساتھی، اپنے کنبے قبیلے، اپنے یار، بلکہ اپنے شہزادوں تک کی قربانی، بلکہ اپنی تک قربانی دے کر دین کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہم اپنی جان مال کی قربانی نہ دیں، اپنی جان اور مال کی حفاظت کر کے تو کم از کم دین کی حفاظت کریں۔ یہ ہے اس خطبے کا اصلی مقصد جو ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے۔ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، بلکہ یہ 10 دن کا نصاب نہیں، یہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کا نصاب ہے کہ جس دین کی حفاظت کے لیے حسین اعظم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہم اتنی بڑی قربانی تو دینے کے اہل ہے یا نہیں، یہ تو ہر شخص اپنی حیثیت جانتا ہے۔ وہ ان کا مرتبہ تھا جو ان کے شایان شان انہوں نے قربانی پیش کی، مگر کم از کم جو مقصد ان کا تھا اس مقصد کے لیے ہم اپنی حسب حیثیت تو قربانی دیں، جو ہماری وسعت میں اور ہمارے بس میں ہے وہ تو قربانی دیں، وقت کی دیں، اپنے مال کی دیں،
اپنے منصب کی دیں، اپنی عزت کی دیں، کہ عزت کے ذریعہ اگر کسی میں دین کا کام ہو سکتا ہو تو اپنی عزت وہاں استعمال کرو۔ اپنا منصب بتا کر، منصب جتا کر اگر دین کا تحفظ ہو سکتا ہے تو پھر یہ منصب کس کام کا ہے؟ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ مال ہیں، خاندان میں بڑے ہیں، تو اپنی ہر چیز کے ذریعہ ہم دین کا بھلا چاہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں میں بھی برکت ہوگی اور یہ چیزیں دائم اور قائم بھی رہے گی۔ نعمتوں کو باقی رکھنے کا بھی یہ اصول ہے کہ آپ ان کو شکر کے کاموں میں استعمال کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو ان حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاکیزہ اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔